بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، عالمین جہانوں کو کہتے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، پھر اللہ کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے۔ الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے۔ الرحمن، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے دنیا اور آخرت کے دونوں کے اعتبار سے، کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین اس کو روٹی روزی پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو تب بھی اللہ رب العالمین اسے روٹی روزی دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ الرحمن رحمان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ الرحیم، یہ صفت جو ہے قیامت کے اعتبار سے ہوگی کہ جب مسلمان دنیا میں تکلیفیں وغیرہ برداشت کر کے یہ اپنی زندگی کو گزار کے جب وہ روز آخرت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی صفت رحیم سے ان کے اوپر رحمت فرمائے گا کہ انہیں معاف کرے گا، ان کے اوپر رحمت کا نزول کرے گا، انہیں بخشے گا اور انہیں جنت کے اندر بھیجے گا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت والے دن کوئی اور اللہ رب العالمین کے علاوہ مالک نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہی مالک ہوگا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن یہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتلاؤ بھائی کس کی بادشاہت ہے؟ تو این الجبارون و این القاہرون، بتلاؤ کہ وہ جبار، وہ قاہار، وہ ظالم حکمران، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ وہ آج کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ہاں آج جو ہے وہ یکتا کی جو قہار ہے اس کی بادشاہت ہے۔ تو دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی مالک ہوگا۔ قیامت کے دن کا وہ اکیلا مالک ہوگا، اسی کا آرڈر ہوگا، اسی کے فیصلے ہوں گے اور اسی کی بادشاہت ہوگی۔ تو اس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آنے والا۔ اس لیے ہم نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اے اللہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے متعلق کہ ہم سجدہ، رکوع، قیام، قعود، تشہد اور ذکر و اذکار، یہ سب جو بھی کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہر انسان یقینی بات ہے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ تو ہمارا جو سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے جب ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جس طرح نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو عام طور پر بھی جب ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اسی سے اپنے مدد طلب کریں۔ بلکہ حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ کو جوتی کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ تو سیدھا راستہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھایا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں دکھایا نا، اس پر استقامت عطا فرما، اس پہ کاربند فرما، ہم اسی کے اوپر مضبوط رہیں، اسی کے اوپر ٹھہرے رہیں۔ تو یہ ہماری دعا کا ایک حصہ ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ ہمیں جو سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہمیں کلمہ جو ہے وہ پڑھنا نصیب ہو چکا ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو اے اللہ ہمیں اس دین اسلام کے اوپر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو راستہ جو ہم پیچھے مانگ رہے ہیں پچھلی آیت کریمہ میں
کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ پھر آگے اسے مزید ڈیفائن کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ نقل کیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ جو لوگ ہیں سورہ نساء کے اندر باقاعدہ ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو وہ یہ چار لوگ ہیں، چار گروہ ہیں، انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، اور نیک لوگوں کا۔ تو والصالحین، نیک لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ان سب لوگوں کا راستہ ہمیں نصیب فرما۔ اور آخر میں ہم پھر یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلانا جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہیں، ان کے جن پر غصہ کیا گیا وہ یہودی لوگ ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ ان سے مراد ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ تو اللہ ہمیں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا راستہ نہ دکھلانا، ہمیں مسلمانوں کا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ تو آخر میں ہم اس کے آخر میں پھر پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم تقبل منا، اے اللہ جو کچھ ہم نے اس میں مانگا ہے تو اسے قبول فرما لے۔ تو یہ ہے میرے بھائی عام سمپل سادہ ترجمہ سورہ فاتحہ کا۔ اس ترجمہ کو آپ سنیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ڈیلی اسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ 1-2 آیات کریمہ کا وہ بنا کر پیش کیا کریں گے۔ تو جو ساتھی ہماری کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مزید، آپ بھی تمام سارے ساتھی کوشش کریں، اپنے اپنے جگہ پر دوست احباب سے کہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ بھی کر دیا کروں گا میں ساتھ میں، تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔